اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 52 سے آنورڈ اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ 52 سے آنورڈ کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور یہ سہولیات اور یہ بے شمار نعمتیں عطا کی، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت اور موقع عطا کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 51 تک ہم نے جو پچھلی مجلس میں کچھ آیات دیکھی تھی، ان کا ترجمہ ایک دفعہ ہم دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 34 سے آنورڈ، فرعون اپنے پاس کے سرداروں سے کہنے لگا، بھائی یہ تو کوئی بڑا دانا جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے ہی نکال دے۔ بتاؤ اب تم کیا چاہتے ہو، یا اب تم کیا حکم دیتے ہو، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ ان سب نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے جو آپ کے پاس ذی علم جادوگروں کو لے آئیں۔ پھر ایک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کیے گئے، اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر ہو جاؤ، تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی پیروی کریں۔ جادوگر آ کر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا۔ فرعون نے کہا، ہاں، بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا، جو تم کچھ پیش کرنا چاہتے ہو یا ڈالنا چاہتے ہو ڈال دو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے، عزت فرعون کی قسم، ہم یقیناً غالب ہی رہیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی میدان میں ڈال دی، جس نے اسی وقت ان کے جھوٹ موٹ کے کرتب کو نگلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا، میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہی تمہارا بڑا سردار ہے جس نے تم سب کا جادو سکھایا ہے، سو تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا، قسم ہے میں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا، کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے وہی والے ہیں۔ اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے ہیں، ہمیں امید پڑتی ہے کہ ہمارا رب ہماری سب خطائیں معاف فرما دے گا۔ یہ آیت نمبر 51 تک ہم نے دیکھا تھا، اور اس میں ہم نے کل یہ دیکھا
کہ حق واضح ہو جانے کے باوجود کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پر اڑے رہتے ہیں، اس اپنی گمراہی پر، اپنی ضد پر، اپنے شرک پر اور اپنے عقائد پر، اپنی انا اور اپنے تکبر پر وہ ڈٹے رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ جب ان کو ہدایت اور نصیحت ان کے سامنے، حق ان کے سامنے جب واضح ہوتا ہے تو وہ فوراً سجدے میں گرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس طرح کہ ہمیں اس میں اس کل کے سبق میں فرعون اور جادوگر جو اس کے اکٹھے کیے ہوئے تھے ان کے بارے میں ہمیں کل دیکھنے میں ملا کچھ آیات۔ بڑھتے ہم آج آگے اپنے اگلے آج کے سبق کی طرف، آیت نمبر 52 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، الی موسیٰ، موسیٰ کی طرف، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، ان اسری بعبادتی، کہ تو نکال لے رات کو، بعبادی، میرے بندو کو، انکم متبعون، بے شک تم سب پیچھا کیے جانے والے ہو۔ ہم نے وحی کی موسیٰ کو، موسیٰ کی طرف ہم نے وحی کی، موسیٰ کو ہدایت دی، حکم دیا کہ رات کو تم اپنے میرے بندو کو، اب میرے بندو میں وہ قوم جو بنی اسرائیل تھی وہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروکار بنے، ان کی پیروی میں جنہوں نے حق کو قبول کیا، تو وہ سارے جو قوم ہے، سارے میرے بندے جو ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان بندوں کو لے کر رات کو نکل جاؤ اب تم سب، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ تم سب پیچھا بھی کیے جاؤ گے، بے شک تم سب پیچھا کیے جانے والے ہو۔ اس میں دو پوائنٹس، ایک پوائنٹ تو یہ کہ اب یہ فرعون اور آل فرعون کے اوپر معجزات کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی حجت جو ہے وہ اتمام ہوگی، اللہ تعالیٰ نے حجت اتمام کر دی، اور سری معجزات، ظاہری معجزات جو ہیں وہ دکھا کر ان کی مہلت جو ہے وہ ختم کر دی۔ اب سری یعنی جہری جو معجزے ہیں، کھلی آنکھ سے ایسے معجزے جو ناممکنات میں سے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے، تو دوسری قوموں کی طرح اس قوم کے بھی اب توبہ کے دروازے بند ہو گئے، اگر انہوں نے اب اپنا دین جو ہے اس کو اصلاح کر لی تو پھر تو ٹھیک، ادروائز اب ان کے لیے سزا اور عذاب جو ہے دنیا کا وہ تیار ہے، اور اس کے بعد پھر آنے والا عذاب آخرت کا وہ تو ہے ہی۔ تو لہٰذا اب ایک تو ہمیں اس میں یہ پہلو ملتا ہے کہ اب فرعون اور آل فرعون، کل تک ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس وقت تک معجزے جو ہیں وہ واضح ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود فرعون اور آل فرعون جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ کچھ لوگ جس میں جادوگروں کا تذکرہ ہوا، اور ان کے علاوہ بھی غالباً کچھ لوگ ہوں گے، لیکن اکثر جو ہے وہ اسی اپنے دین پر قائم رہے، ان کو معجزہ ملنے کے بعد بھی ایک لمبا عرصہ جو ہے اس میں حضرت موسیٰ جو ہے وہ اپنی تبلیغ کرتے رہے، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ بس اب ان کی مہلت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اب یہ بستی کو چھوڑ دو۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ کسی قوم کے اوپر جب عذاب آتا ہے وہ بھیجتا، اور اس پوری قوم کو نیست و نابود کر دینا اللہ کی مشیت میں یا اس کے ارادے میں ہوتا، تو وہ اس سے پہلے اپنے بندوں کو اور اپنے رسول کو وہاں سے ہجرت کر جانے کا حکم دیتا تھا۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہاں سے ہجرت کر جانے کا، وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ تم پیچھا کیے جاؤ گے، اب پیچھا کیے جاؤ گے یعنی تمہارے پیچھے وہ لوگ آئیں گے، لیکن تم نے اب ڈرنا نہیں ہے بلکہ اپنے رستے پر گامزن رہنا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی بتا دیا کہ فرعون اور آل فرعون جو ہے وہ ایک بڑی طاقت تھی، ایک بہت بڑی سلطنت تھی، اور بہت عظیم و شان، ایک دنیاوی اعتبار سے ایک عظیم و شان سلطنت تھی، اور طاقتور سلطنت تھی، اور طاقتور سلطنت کے جو عمراء ہیں اور ان کی فوج جو ہے یقیناً وہ ایک بڑی فوج ہے جو کہ تمہارا پیچھا کرے گی، لیکن اللہ نے حکم دیا ہے، تم اللہ کی پیروی کرتے ہوئے یہاں سے نکل رہے ہو، تو لہذا تمہیں ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ دوسرا ایک پوائنٹ جہاں پر ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ قوم موسیٰ جو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے یا بنی اسرائیل جو ہے، اس وقت
وہ تعداد میں کوئی تھوڑے بہت نہیں تھے، 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کے ہزاروں افراد تھے، یعنی لاکھوں کی تعداد میں بنتی ہے وہ جو قوم موسیٰ تھی، یا آل موسیٰ یا بنی اسرائیل جو ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور ملک کے مصر کے مختلف حصوں میں آباد تھے، مختلف حصوں میں مختلف گروہوں کی شکل میں وہ آباد تھے، اور ان کو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پیغام بھیجا ایک بڑی قوم کو، ایک بڑی آبادی کو مختلف جگہوں پر، تو انہوں نے اس حکم کے مطابق اس طے شدہ رات یا طے شدہ وقت کے نکلنے کے لیے اپنا سامان جو ہے باندھنا شروع کیا۔ تو یقیناً اس دوران میں کچھ کھٹکا ہوگا فرعون کو، یا آل فرعون یا اس کے جو حواری تھے ان کو۔ تو بہرحال اس نے بھی اپنی تیاری شروع کی جو ہمیں اگلی آیات میں ملے گی۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا بھی کہ فرعون جو ہے وہ اب اتنا بڑا دعوے دار ہونے کے باوجود اس قدر وہ کمزور ہو چکا کہ ایک کمزور سی جو قوم ہے وہ اس سے اپنی رسی جو ہے وہ چھڑا کر اب جا رہی ہے۔ تو دوسروں کو دکھانے کے لیے، اپنا روب دبدبا رکھنے کے لیے بھی وہ کئی دفعہ پولیٹیکل ایک پلینگ ہوتی ہے یہ، کہ اپنے آپ کو جتنا بھی کمزور ہو، ایک سیاستدان جو ہے وہ جتنا بھی کمزور ہو، لیکن جب بھی وہ دوسروں سے خطاب کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو طاقتور ہی شو کرتا ہے، اور گھما پھرا کر بات اس طرح سے کرتا ہے کہ اگلا سننے والا جو ہے وہ بس اس کے سحر میں ہی گرفتار رہے، اس کی بات پر ہی وہ جھکا رہے۔ تو یہ ایک پولیٹیکل موو بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب وہ جو روحانی طور پر اور ویسے وہ ہر لحاظ سے وہ اپنی طاقت کو کھو چکا، لیکن ایک پولیٹیکل موو کے طور پر اس نے سارے اپنے ملک میں مطلب اعلان کرایا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، کمزور سے لوگ ہیں، ان کو ہمیں پکڑ کے رکھنا چاہیے، یا ان کے خلاف ہمیں اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے چاہیے، ان کے کیا ہمت کہ ہماری مرضی کے بغیر ہی یہاں سے نکل جائیں۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بھی پھر ہمیں اگلی آیات میں اس کا عکس جو ہے، ہلکا سا اشارہ جو ہے وہ ہمیں ملے گا۔ بہرحال ہم نے موسیٰ کو وحی کی علیہ السلام کہ تو رات کو لے کر نکل جا اب میرے بندوں کو، بے شک تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا، تم پیچھا کیے جانے والے ہو۔ فارسل فرعون، اور تو بھیجا فرعون نے فی المدائن، شہروں میں، مختلف شہروں میں، حاشرین، اپنے ہرکارے یا اکٹھا کرنے والے کا مطلب اپنے جو پیغام رسان ہیں وہ بھیجے، اور ان سب کو کہا کہ حاشرین، اکٹھا کرنے والے، یعنی اکٹھا کرو جا کر ان لوگوں کو جنہوں نے جا کر اکٹھا کرنا تھا، یعنی فوج کو اکٹھا ہونے کے لیے مختلف شہروں میں اس نے میسیجز بھیج دیے، پیغامات بھیج دیے، اور فوج کو الرٹ کر دیا، اور ان کو اکٹھا کرنے کے لیے اور الرٹ کرنے کے لیے۔ کیا الرٹ تھا اس کا؟ وہ ان ہؤلاء، کہ اس نے فوج کو اکٹھا ہونے کے لیے، منظم ہونے کے لیے، الرٹ کرنے کے لیے حکم دیا اور کہا ان ہؤلاء، کہ بے شک یہ لوگ جو ہیں، لشرذمہ، یقیناً ایک جماعت، قلیلون، بہت تھوڑے سے ہیں، یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، یہ ایک تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ لنا لغائزون، ضرور ہم کو غصہ دلانے والے ہیں۔ یہ تھوڑی سی قوم، ایک کمزور سی جو جماعت ہے تھوڑے سے لوگوں کی، حالانکہ وہ تھوڑے سے لوگوں نہیں، لاکھوں لوگوں کی جماعت تھی وہ، تو یہ تھوڑے سے لوگوں کی جماعت جو ہے یہ ہمیں غصہ دلانے والی ہے، یعنی اس نے ہمیں ہماری نافرمانی کر کے، یہ فرعون کا قول ہے، یعنی یا فرعون کا ایک نقطہ نظر، کہ اس نے ہماری نافرمانی کی ہے اور ہماری اجازت کے بغیر ہی اب یہاں سے نکل گئے ہیں، یا نکل رہے ہیں، نکل گئے ہیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے مطلب جب ملا حضرت موسیٰ کو، تو انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور وہاں سے نکلے، تو پیچھے پھر اپنی طاقت، اپنی قوم کو اور اپنی فوج کو طاقت دینے کے لیے، یا اس کو متحد رکھنے کے لیے، اس نے اس طرح سے ایک پولیٹیکل چال جو ہے وہ چلی کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے غصے کو غضبناک کر دیا، انہوں نے ہمیں ہماری نافرمانی کر کے غضبناک کر دیا۔ وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم یقیناً سب چکنے رہنے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم الرٹ رہیں، چکنے رہیں، اور ان کا تعاقب کریں، یا ان کو دبوچ لیں، ان کا پیچھا کر کے ان کو دبوچ لیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ، تو اس طرح سے ہم نے نکال دیا انہیں باغات سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں، فرعون اور آل فرعون کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اور تو ہم نے نکال دیا انہیں باغات سے، وعیون، اور چشموں سے،
و کنوزم اور خزانوں سے، و مقام کریم اور عمدہ جگہوں سے، عمدہ محلات سے. ہم نے ان کو باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور ان کی عمدہ جو مقام تھے، جو عمدہ عمدہ ان کے محلات تھے، جگہیں جو تھی، وہاں سے ہم نے ان کو نکال دیا. اب فرعون اور آل فرعون، اس نے فوج، اپنے جو لشکر ہے اس کو تو اکٹھا کیا ہی، اس کو تو ہی پیچھے لگایا ہی، لیکن خود بھی فرعون خود اور اپنے جو حواری ہیں، فرعون کے جو عمراء اور وزراء اور مشیر جو ہیں، ظاہر ہے ان کو بھی، جن کو اعلیٰ عہدے دیے ہوئے ہیں، ان کو بھی اعلیٰ سیکورٹی فراہم کی ہے، اعلیٰ رہائش گاہیں ہیں، اعلیٰ ان کے رہنے کے لیے ساری مقامات ہیں، ان کے سارے پروٹوکول حاصل ہیں. تو لہٰذا وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بھی قوم موسیٰ کے پیچھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، وہ بھی اپنے گھروں سے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نکلنے کو یہ کہا کہ ہم نے تو ان کو ان کے باغوں، چشموں، خزانوں اور ان کے اعلیٰ رہائش گاہوں سے ان کو نکال دیا. اس طرح سے نکال کر ان کو اپنی جگہوں سے کھلے میدان میں یا اس سمندر میں اپنے غرق ہونے کی جگہ پر ان کو لے گئے. کذالک، اسی طرح سے ہے، اسی طرح، یعنی اسی طرح سے ہم ان کو اسی طرح سے کرتے ہیں، یا یہی ہماری سنت ہے، یا اسی طرح سے ہوا جیسا کہ اوپر ذکر ہے کہ ہم نے ان کو ان کی اعلیٰ جگہوں سے اور ان کے ٹھکانوں سے نکال کر بستی سے باہر لے گئے. وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ہم نے وارث بنایا ان کا بنی اسرائیل کو، اور ہم نے ان کا بنی اسرائیل کو وارث بنایا. اب یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا، ظاہری الفاظ پر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ جب فرعون اور آل فرعون اپنے گھروں سے نکلے، اپنی اعلیٰ جو جگہ تھی وہاں سے نکل کر وہ سمندر میں غرق ہو گئے، جس کا آگے ذکر آئے گا، تو ہم نے بنی اسرائیل کو ان خزانوں کا یا ان جگہوں کا وارث بنا دیا. لیکن قرآن کی دوسری آیات اور دوسری جو روایات اور احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں، حضرت موسیٰ اور ان کی قوم جو ہے، وہ واپس مصر میں کبھی نہیں واپس گئے. جب وہ وہاں سے نکلے ایک دفعہ، تو اس کے بعد وہ مصر میں واپس نہیں گئے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ ہے کہ اسی طرح سے آنے والے واقعات جو ہیں اس کا ایک حوالہ ہمیں یہاں پر دیا کہ اسی طرح سے ہم نے بنی اسرائیل کو حکومت دی، ایک عالی شان حکومتیں اور عالی شان اور بے شمار نعمتیں عطا کی. اور ہم نے دیکھا ہے بنی اسرائیل کے متعلقہ بہت ساری آیات ہم نے گزری ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر اپنے احسانات کیے، ان کو من و سلوہ جو ہے وہ پہنچا دینا، اور مختلف جگہوں پہ اوپر ان کو واضح معجزے دے کر بھی پھر ان کو مہلت دے دینا. یہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل رہا اور خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی رہی. لیکن اس کے علاوہ بنی اسرائیل میں بڑی بڑی سلطنتیں بھی ملے، جس میں ہمیں یاد دہانی کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنتیں جو ہیں وہ کس قدر عالی شان سلطنتیں تھیں کہ اس میں ہوا اور پرندے جو ہیں وہ بھی ان کے تابع تھے. تو یعنی کہ یہ اشارہ ہے کہ اب بنی اسرائیل یہاں پر اللہ کے حکم سے نکلے ہیں اور اپنی سرزمین کی طرف کوچ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پھر نعمتیں عطا کی، ان کو بھی پھر اسی طرح سے وارث بنایا بڑی بڑی سلطنتوں کا اور حکومتوں کا. فَأَتْبَعُوهُمْ، تو ان سب نے پیچھا کیا ان کا، یعنی فرعون اور آل فرعون جو ہیں اور اس کے جو لشکر ہے، لاؤ لشکر، اس سب نے پیچھا کیا ان کا، یعنی قوم موسیٰ کا، مشرقین، صبح کرتے وقت. مشرقین مشرق کی طرف یعنی صبح کرتے وقت، یا صبح کرتے ہی، علی صبح، صبح سویرے انہوں نے جا کر ان کو جاد بوچا کہہ لو، یا ان کے قریب پہنچ گئے، یا انہوں نے ان کو پا لیا. تو ان سب نے ان کا پیچھا کیا اور صبح کرتے ہی یعنی ارلی مارننگ ان کا پیچھا کیا. فلما تراء، پھر جب ایک دوسرے کو دیکھا، الجمعانی، دونوں جماعتوں نے، یعنی موسیٰ کی جماعت اور فرعون کی جماعت، دونوں گروہوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا، صبح صبح اس نے جا کر ان کے قریب پہنچ گیا فرعون کا لشکر بھی. تو جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، ان لمدرکون، کہ بے شک ہم یقیناً پکڑ لیے جانے والے ہیں. کہ اب یہ فرعون جو ہے یہ تو اپنا لاؤ لشکر لے کر بالکل ہمارے سروں پر پہنچنے والا ہے، تو ہم تو اب پکڑ جانے والے ہیں یا پکڑے جانے والے ہیں. اب تو ہماری تو واپس وہی شامت کے اب واپس آئے، اسی غلامی میں ہم واپس دھکیل دیے جائیں گے. تو انہوں نے اپنے ایک ڈر کا اظہار جو ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا، موسیٰ کی قوم نے، تو قال اقلا، حضرت موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، انما یہ ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، ضرور وہ ہماری رہنمائی کرے گا، ضرور وہ میری رہنمائی کرے گا یا میری مدد کرے گا، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، اور وہ ہمارا رب جو ہے یقیناً ضرور ہماری رہنمائی کرے گا۔ اس رب کے کہنے سے ہم اس بستی سے اس طرح سے نکلے ہیں، تو اب آگے بھی اللہ ہمارا مددگار ہوگا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، تو ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ، کہ تم مارو اپنی لاٹھی کو، البحر، سمندر، اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ یہ ہم نے وحی کی، اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت موسیٰ کو کہ اپنی لاٹھی کو سمندر میں دے مارو۔ فن فلک، تو پھٹ گیا، تو سمندر جو ہے وہ پھٹ گیا، فقان کلو فرقن، اور پس ہو گیا ہر ٹکڑا، یعنی سمندر کا ہر ٹکڑا، یعنی پھٹ گیا جب تو الگ الگ دو حصوں میں بٹ گیا، اور جو ہر ٹکڑا ہے وہ ہو گیا کالطود العظیم، بڑے پہاڑ کی طرح۔ پہاڑ جو ہے سمندر جو ہے وہ پھٹ گیا، اور اس کے پھٹ جانے کی وجہ سے جو دو سائیڈیں ہیں سمندر کی، اس میں پانی جو ہے وہ ایک بڑے چٹان اور بڑے پہاڑ کی مانند ایک مضبوط طرح سے کھڑا ہو گیا، کہ اب رستہ جو ہے وہ بن گیا گزرنے کے لیے ان کا۔ وَأَزْلَفْنَا، پھر ہم نے نزدیک کر دیا، ثُمَّ الْآخَرِينَ، دوسروں کو، وہاں دوسروں کو، پھر ہم نے ان دوسروں کو، یعنی یہ رستہ جب ان کو بن گیا تو بنی اسرائیل تو قوم جو ہے وہ تو اس میں سے گزرنا شروع ہو گئی، لیکن آل فرعون جو ہے وہ بھی کیونکہ پیچھے ہی آ رہی تھی، اور انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ رستہ بنا ہوا ہے اور وہ نکلتے چلے جا رہے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی اس رستے پر پڑ گئے، وہ بھی اسی رستے کے پر ان کے پیچھے پیچھے آنا شروع ہوئے۔ تو اس طرح سے ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم نے ان کو نزدیک کر دیا، یعنی وہ بھی اب سمندر میں جو بنا رستہ ہے وہ بھی اس رستے پر گامزن ہے، یا اسی رستے پر آ کھڑے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں۔ وہ انجینا موسیٰ، اور اس صورت میں ہم نے نجات دی موسیٰ کو، ومن معہ اجمعین، اور جو اس کے ساتھ تھے سب کے سب، یعنی موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھ جتنے لوگ تھے، ہم نے ان سب کو نجات دی، یعنی ہم نے موسیٰ اور قوم موسیٰ کو تو اس پانی سے یا اس سمندر سے نکلوا دیا، اس سے نکال کر دوسرے کنارے پر بحفاظت پہنچا دیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو، جبکہ دوسری جو قوم تھی یا دوسرا گروہ جو ہے، جو فرعون کا اور آل فرعون کا اور اس کا لاؤ لشکر جو ہے، ہم نے اس کو غرق کر دیا، اس کو پھر سمندر میں ہم نے مطلب غرق کر دیا۔ قوم موسیٰ وہاں سے جب نکلی تو سمندر کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ واپس مل جاؤ، سمندر جو ہے وہ واپس ملا، اور وہ پوری قوم جو ہے وہ وہیں پر غرق ہو گئی، اور اس قوم میں ہارون بھی شامل ہے، سوری استغفر اللہ، ہارون فرعون، اس قوم میں فرعون بھی شامل ہے، فرعون کے وہ حواری جو عمراء اور وزراء اور مشیر جو ہیں، بڑے بڑے عہدیدار جو ہیں، وہ بھی سارے کے سارے شامل ہیں، اور اس کے علاوہ اس کا لاؤ لشکر جو ہے وہ بھی سارا ہے، تو سارے کے سارے جو ہیں وہ اس سمندر میں غرق ہو گئے۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، وما کانا اکثرہم مؤمنین، اور نہیں تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھی، اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، بلا شبہ نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کھلے معجزات جو ہیں وہ عطا کر دیے، اور بے شمار نشانیاں ظاہری آنکھوں سے بھی قوم فرعون نے بھی وہاں پر دیکھ لی، اور انہوں نے وہاں پر تو سب سے بڑا ایک جو معجزہ جو اژدہے والا ہے وہ تو دیکھا ہی دیکھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو جادوگر ہیں، جو تو صحیح معنوں میں اس کا مقابلہ کرنے آئے تھے، اور وہ ان سے جادو کے علم میں ان سے بہت زیادہ ہیں، وہ جادوگر ہی اپنا ایمان جو ہے وہ چھوڑ کر موسیٰ اور اس کے رب کے اوپر ایمان لے آئے، تو یہ بھی ان کے لیے ایک بڑی نشانی تھی۔ اور اس کے بعد بھی پھر بہت دفعہ نصیحت کی ہوگی حضرت موسیٰ نے، لیکن انہوں نے اس کو نہیں پکڑا اور اس کو نہیں سمجھا، نہیں جانا، تو ان ساری نشانیوں کی انہوں نے قدر نہیں کی، اور جو اپنی ضد اور ہردنمی پر اڑ جائے تو پھر یقیناً ایسے لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، تو نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، آپ کا رب وہی نہایت غالب بھی ہے اور رحم کرنے والے ہیں بھی،
بے شک آپ کا رب جو ہے، رب العالمین جو ہے، وہ بہت ہی غالب بھی ہے، یعنی غلبہ رکھنے والا بھی ہے، جب چاہے جس کو چاہے اسی وقت پکڑ لے، اسی وقت اس کے اوپر سختی کر دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں وہ ایک رحیم کی اس کی جو صفت ہے، رحمت کی بہت زیادہ اور مسلسل رحم کرنے کی صفت جو ہے اس کی، وہ اس کے اوپر اس کا مظاہرہ دنیا میں کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے، اور جو بھی کوئی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو وہ فوراً قبول بھی کرتا ہے، اور پھر اس کے گناہوں کو پھر معاف کر دیتا ہے، اور بلکہ چاہے تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ موضوع جو ہے یہ الحمدللہ ختم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ شروع ہوگا، تو ہم وہ انشاءاللہ اگلی مجلس سے ہم شروع کریں گے اگلا واقعہ جو ہے۔ تو یہیں پہ رکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سننے میں سمجھنے میں جو ہمیں نصیحت ہے صحیح اس میں سے وہ ہمارے دلوں میں اتارے، ہمارے سننے میں سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے جتنے اور ظاہری اور باطنی جو ہمارے مسائل ہیں ان کو ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اس سبق کا سمجھنا اور اس کا وقت اور اس کی کوشش جو ہے اس کو قبول و منظور فرما کر اللہ تعالیٰ ہمارے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں آسانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی پوائنٹ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اس میں ہم نے جیسا کہ کل ہلکا سا ذکر کیا تھا کہ ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم آج کی دنیا میں دیکھتے نظر آتی ہیں ہمیں، وہ ہم سکپ کرتے جا رہے ہیں، کہ مطلب اس میں نصیحتیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ ہمیں پکڑنی ہے، اخذ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں صحیح نصیحت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اتارے، آمین۔ جی ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں پھر، اگر کوئی اضافی پوائنٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ تھا، اور یقیناً کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس پچھلے 2 یا 3 رکوع جو ہم نے پڑھے ہیں اس میں اسکپ کی ہوئی ہیں، لیکن وہ دوسری جگہوں پر ملتی ہیں۔ تو یہ ہماری یاد دہانی کے لیے قرآن مجید کا اسلوب جو ہے بڑا خوبصورت ہے، کہ ہمیں واقعات جو ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں، اور بار بار دہرا کر وہ ہمارے ذہنوں میں اچھے نشین بھی ہو جاتے ہیں، اور اس میں بھی ایک نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے کہ جو بار بار واقعات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے دہرا دہرا کر قرآن مجید میں ہمارے ذہنوں میں ڈھال دیے اور پیوست کر دیے ہمارے سینوں میں یاد دہانی کے لیے، تو یہ واقعات جو ہیں ان سے بھی ہمیں نصیحت پکڑنی ہے، ان سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سبق اخذ کرنے ہیں۔ ہمارے آج کے دور میں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں ظلم اور جبر کے معاملات ہیں، حق کو پہچان کر بھی اس سے دور ہو جانے کے معاملات ہیں، حق کو چھوڑ دینے کے معاملات ہیں، اپنے دنیا کے معاملات کو زیادہ اہمیت دینے کے ہمارے روزمرہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تو بے شمار ایسے سبق ہیں جو ہمیں ان ساری سٹوریوں سے ملتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد دہانی بھی ملتی ہے کہ دیکھو تمہارے پاس اب بھی مہلت ہے، اب بھی تمہارے پاس مہلت ہے کہ تم اللہ کے کسی بھی سزا سے عذاب سے ڈر جاؤ، اس مہلت کے ختم ہونے سے کم از کم ڈر جاؤ، کہ جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ کب وہ مہلت ختم ہو جائے اور کب تمہارا اگلا انجام جو ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے۔ اور ہمارے سامنے بے شمار مثالیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذکر کرتا ہے، کسی کے اوپر آزمائش آتی ہے تو دوسروں کو اس آزمائش کو دکھا کر اس کو نصیحت دیکھتا ہے، جیسے کہ ہم آج کل ترکیہ میں جو ایک زلزلے کی جو کیفیت ہے، وہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ وہاں پر آنن فانن چند ہی سیکنڈ میں پورے کا پورا شہر جو کس طرح سے تباہ ہو گیا۔ وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے لیے تو آزمائش ہے، ان کے لیے ایک بڑا کڑا مقام ہے، ہمیں یقیناً ان کی جہاں تک ممکن ہو ہمیں مدد کرنی ہے، کہ اتنی بڑا جو ڈیزاسٹر ہوتا ہے وہ ریاست کی بھی اپروچ سے باہر ہو جاتا ہے، تو یقیناً ان سب کو ہماری مدد کی بھی ضرورت ہے، ہم ان کی مدد کرنا بھی ہماری ذمہ داریوں میں ہے، لیکن اس واقعات سے جو ارد گرد پھیلے لوگ ہیں ان کو سبق حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے، کہ دیکھو کیسے آنن فانن چند سیکنڈ میں کبھی کسی نے وہاں پر گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ اتنا بڑا مطلب تباہی اور اتنا بڑا ڈیزاسٹر جو ہے وہ پلک جھپکتے میں ان کے سامنے ہوگا، اور وہ یہ منظر دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی کسی بھی آفت اور ایسی کسی بھی آزمائش سے محفوظ رکھے،
اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر قائم رہتے ہوئے اس کو مضبوط کرنے کی بھی ہمت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے اس دنیا کی سہولتیں جو ہیں ان میں جو وہ سہولتیں جن کا آخرت میں فائدہ ہے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا کی جو رونائیاں ہیں ان میں سے آخرت جو ہے اس کو سمیٹنے کے اللہ تعالی ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین کے ساتھ خاص فضل و کرم رکھیں، ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور ہمارے بزرگ عزیز و اقارب اور مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارا تابع بنائے، اس کو ہمارا فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو خاص اپنے فضل و کرم سے اس آنے والے فتنے سے محفوظ رکھے، اور اس آج کے دور میں جو فتنے ہیں جو ہماری اولادوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور ہماری اولاد کو اس قابل کرے کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔